بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہنم کا تعارف۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جہنم کے بارے میں، جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارک میں بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گنہگاروں کو ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں گرایا جائے تو وہ 70 سال تک نیچے جاتا رہے گا، تب جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچے گا۔ جہنم کے ایک حصے کی 2 دیواروں کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ قیامت کے دن جب جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا تو اسے کھینچنے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ گنہگاروں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جن کی گرمی سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ جہنمی کا جسم اس قدر بڑا ہوگا کہ ایک داڑھ پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی، اور ان کے جسم کی کھال 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ موٹی ہوگی۔ جہنمی کے کندھوں کے درمیان کا فاصلہ تیز رفتار سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان سے نہریں بہنے لگیں گی اور ان میں کشتیاں چلائی جا سکیں گی۔ جہنمیوں کو ایسا کھانا دیا جائے گا جو نہایت بدبودار اور ناقابل برداشت ہوگا۔ اگر اس کھانے کا ایک ٹکڑا دنیا میں ڈال دیا جائے تو زمین کے تمام جانداروں کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ انہیں پلانے کے لیے والے مشروبات کی بدبو اتنی شدید ہوگی کہ پوری دنیا متاثر ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں گنہگاروں کو لوہے کے گز سے مارا جائے گا، جو اتنے بھاری ہوں گے کہ انسان اور جنات بھی مل کر انہیں نہ اٹھا سکیں۔ جہنم میں ایسے سانپ اور بچھو ہوں گے جن کا زہر 40 سال تک گنہگار کو اذیت دیتا رہے گا۔ جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ پر چڑھنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ 70 سال تک چڑھتے رہیں گے۔ جب وہ نیچے آئیں گے تو انہیں دوبارہ چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں پر عذاب دینے والے فرشتے مقرر کیے ہیں، جن کے چہرے نہایت خوفناک ہوں گے اور وہ سخت بے رحم ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ عمل ہیں جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔